اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کا شجرہ نسب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود کے والد کا نام حضرت قاضی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی کرسم تھا۔ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم قصبہ کوتھوال سے حاصل کی، لیکن چونکہ وہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں تھا، آپ نے 13 سال کی عمر میں قبض الاسلام ملتان تشریف لے گئے، جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ اور اہل علم کا مرکز تھا۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور وہیں آپ کی کایا پلٹی۔ ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کتاب پڑھ رہے تھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے جواب دیا، میں فقہ کی کتاب نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت بختیار کاکی فرمانے لگے، شیطان علم کا مذاق اڑاتا ہے جب انسان علم کو اپنا وسیلہ سمجھنے لگ جائے۔ یہ جملہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ پھر آپ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قندھار چلے گئے اور وہاں 18 سال کی عمر میں واپس آئے، اور حضرت بختیار کاکی جو آپ کے شیخ اور آپ کے مرشد تھے، ان کے حجرہ کے باہر آپ نے اپنا کمرہ بنایا جہاں آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور ان لوگوں کی اتنی تعداد ہوتی تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ 18 سال کا یہ نوجوان اتنا قابل اور اتنا علم کیسے پھیلا رہا ہے۔ یہی وہ بختیار کاکی تھے جن کے وسیلے سے آپ نے وہ اعلیٰ تعلیم کا دریا بہایا جس کی پیاس بجھانے کے لیے آج بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ وہ ہر سال ہر دن 24 گھنٹے یہاں آتے ہیں اور اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں جب لوگ آتے ہیں تو ان کی ہر پیاس کا انتظام درگاہ میں کیا جاتا ہے، چاہے شیخ یعنی مرشد وہاں پر موجود ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے سال ہر سال گزر جانے کے باوجود یہ لوگ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو دربار ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے محل ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے تخت ہوتے ہیں، چاہے یہ تخت پر اس وقت بیٹھے ہوں یا نہ ہوں، لوگ یہاں بلا کسی غرض کے حاضری دیتے ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے جب میں وہاں گیا تھا تو سخت گرمی کے دن تھے، لیکن وہاں جانے پر آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر آپ کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون پاتے ہیں۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جن میں سے 2 روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا شخص پاک پتن پہنچا تو اس کی ملاقات حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟
تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ یہ نمک ہے، کیونکہ اس وقت نمک بہت سستی اور شکر بہت مہنگی ہوا کرتی تھی۔ جب وہ تاجر دلی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو واقعہ ہی نمک ہے، تو پھر وہ بہت شرمندہ ہوا کہ اگر اس میں شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی۔ جب وہ واپس گیا تو اس میں شکر تھی، اور اس کے بعد وہی تاجر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی شکر کا بہت شوق تھا۔ خرسم خاتون جب بابا فرید الدین کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تو فرماتی تھی، جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو خرسم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو اپنا انعام پا کر بہت خوش ہوتے۔ ایک دن خرسم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں اور اگلے دن حیرانی سے پوچھا، اے فرید الدین، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں ملی؟ تو بابا فرید الدین نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس پر خرسم خاتون نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی لاج رکھ لی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ گنج شکر میرا گنج شکر